لیکن بنیادی طور پر دین کی جو اصل ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی محبت ہی ہے۔ اس موقع پر حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا، کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر سزا کا خوف کم ہو لیکن یہ خوف ہو کہ محبوب ناراض ہو جائے گا تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے خوف کی اصل میں معنی یہی ہے کہ الامان بین الخوف و الرجا، اس کے معنی یہی ہے کہ محبوب کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے۔ صرف سزا کا خوف تو بالکل ایک ادنا چیز ہے وہ بھی، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو ذرا کوڑ مغز قسم کے ہیں، لیکن اعلیٰ قسم کا ایمان جس کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ناراضگی کا خوف ہو تو یہ کم نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء اور انبیاء بھی اس چیز سے خوف کرتے ہیں، یعنی مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے نفس کے اوپر ایک لمحے کے لیے نہ چھوڑنا، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی طاقتوں اور اپنی تدبیروں میں بالکل کمزور ہیں، یعنی ہمیں اپنے اوپر نہ چھوڑو۔ پھر یہ ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ صرف اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک محبت ہی ہے، مطلب یہ ہے کہ اعمال جو کچھ بھی ہوں لیکن اصل چیز تو خدا کی رحمت اور محبت ہی ہے۔ وہ ایک قسم کی محبت ہے، ایک بڑے کی رحمت جو چھوٹے کے یا کمزور کے ساتھ ہو، اسی کو ہم رحمت کہتے ہیں۔ ہے تو محبت ہی ایک شعبہ ہے۔ انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بھی یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ سب محبت ہی ہے، لیکن رحمت کی امید ہے، ایک قسم کا خوف ہے۔ حالانکہ ظاہر ہے آپ کو یقین تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے واقعات بتائیں کہ سب سے پہلے میں جاؤں گا اور میری امت جائے گی، یہ تو آپ نے فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیفیات ہوتی ہیں۔ بعض کیفیات کشفی ہوتی ہیں جس میں سارے حقائق کھل جاتے ہیں، اور بعض کیفیات ہوتی ہیں جن میں خوف، دوری، اپنی کمزوری اور ناتوانی، وہ سب کشفی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اس وقت اولیاء بلکہ انبیاء تک کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے متعلق کل کی خبر بھی نہیں ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا، یعنی حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں کہ مجھے کل کے متعلق معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ کیفیات ہیں، انسان پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بڑی بڑی ہستیاں یہ سب کہیں کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ سوائے اللہ کی طاقت، قوت اور رحمت کے کسی اور چیز پر نظر نہیں جاتی، یہاں تک کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں، یعنی جو خوشخبری اور بشارت دے چکے ہیں، وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بس وہ بیٹھ گئے اور کبھی اس کے بعد انہوں نے اللہ کا خوف نہیں کیا؟ انہوں نے کیا، سجدے میں جا کر روتے تھے اور ڈرتے تھے۔ ایک صحابی کے متعلق ہے کہ وہ جس وقت ان کا وصال قریب تھا تو وہ رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیا آپ موت سے ڈر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ میں موت سے ڈرتا ہوں، موت کے بعد جو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کا مجھے ڈر ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے اور سب کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ ضروری کیفیت ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو بشارت نہیں ہوئی۔ اب آپ استدلال کر سکتے ہیں، اگر بشارت ہوتی تو یہ نہ کہتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بشارتیں اور چیزیں یہ کیفیت ہے، خوف اور اپنی کمزوری کا احساس یہ اور چیز ہے، اور دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کو ہم عروجی کیفیت کہتے ہیں، اس کو نزولی کیفیت کہتے ہیں۔ کمزوری کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے بہت برا سلوک کیا، پتھر وغیرہ مارے، آپ زخمی بھی ہوئے۔ ایک جگہ پہنچ کر آپ نے آرام کیا۔ تاریخی کتابوں میں ایک دعا ہے جو اس وقت آپ نے فرمائی، بہت عاجزانہ دعا ہے۔ یہ بڑی عبرت کی بات ہے اور بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ نبی ہو کر اتنی عاجزانہ دعا ہے کہ میں آپ کا کمزور بندہ ہوں، جب تک آپ میری مدد نہ کریں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ انت نور السماواتی والارض پڑھنے کے قابل چیز ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ آپ کو اتنی بشارتیں ہوتی ہیں کہ آپ کامیاب ہوں گے، پھر وہ فرمان الہی کے مومنوں کے لیے آخری کامیابی ہے۔ کتنی اور بشارتیں ہیں۔ کافروں کی ترکیبیں کمزور ہیں، لیکن یہ ہے کہ کبھی بشارت یاد آتی ہے، کبھی اپنی کمزوری یاد آتی ہے، اور دونوں کیفیت صحیح
صحیح ہیں۔ کیفیات ہوتی ہیں، کبھی ایک کیفیت دوسری کیفیت کو عارضی طور پر محو کر دیتی ہے، وہ یاد آتی ہے تو یہ محو ہو جاتی ہے۔